سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور کرم ہے کہ آج میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں فرینڈس آف پاکستان عظمت ولی عرض کر رہا ہوں۔ آج جو میرا مقصد آپ سے بات کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے کے لیے اور 7 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے لیے بہت ضروری کیوں سمجھا۔ اس کے کچھ ریزنس ہیں، وجوہات یہ ہیں کہ آج تک ہمارے سیاستدانوں نے، آج تک ہمارے بڑے لیڈروں نے، آج تک ہمارے پڑھے لکھے بڑے قابل لوگوں نے اس موضوع پر نہیں سوچا۔ بڑے بڑے سیاستدان کبھی سیاست کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کر سکے کہ کراچی کو سنبھالتے۔ کراچی جب آباد ہوا تھا یا وجود میں آیا تھا، پاکستان جو بنا تھا، تو پاکستان میں ہمارے پاس جو کراچی کی حالت تھی، وہ جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کی بلڈنگ انگریزوں نے بنائی تھی۔ سندھ کی جو جتنی بھی وہ ہے اپنی سپریم کورٹ کے علاوہ سٹی کورٹ، اس میں ساؤتھ کی اور ایسٹ کی ویسٹ کی سارے آفیسز لگے ہیں۔ وہ تمام جو ہیں، اس وقت 1.5 لاکھ کی آبادی تھی، وہ وہیں پر ہے۔ آج بھی وہاں سارے پوری کراچی کے کیسز اور سندھ کے کیسز وہی جاتے ہیں۔ کیا مذاق ہے۔ عدلیہ کو چاہیے تھا کم سے کم کہ ہمارے پاس میں یہ چیزیں ہیں تو ہمیں ان کو کم سے کم تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کریں، کوئی سسٹم بنا لیں۔ سسٹم نہیں بنا سکے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے دیکھیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 جسٹس، انصاف، اور انصاف سے متعلق میں آپ کو تھوڑی سی پیچھے چلا جاتا ہوں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل پرائم منسٹر تھے، ان کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ لندن تباہ ہو چکا تھا۔ چرچل پرائم منسٹر تھے، رات کا ٹائم تھا، چراغ جل رہا تھا۔ وہ اپنا منسٹر آئے، وزیر داخلہ، اور آ کر کے ان سے کہا کہ سر سب تباہ ہو گیا ہے، اب کیا کریں۔ انہوں نے اپنے وزیر داخلہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا سر عدالت تو کام کر رہی ہیں، کہنے لگے پھر فکر مت کرو، پھر تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انصاف چاہیے، انصاف پہلے انسان کو، اس کے بعد اس کو تعلیم چاہیے، اس کے بعد اس کو روزگار چاہیے۔ آج میں اسی موضوع پر عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ابھی تفصیل شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس کو پہلے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ٹک نشان لگائیے، تاکہ یہ ہمارے یوتھ کی یہ وہ ہے اور نوجوانوں ہی کی نسل کے لیے ہے۔ میں آنے والی نسلوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے، آج دیکھیے نا، اس زمانے میں 1.5 لاکھ کی آبادی تھی، ہائی کورٹ اور آپ کی سٹی کورٹ، اس زمانے میں وہاں پر نہ جانا مشکل تھا، نہ کوئی پرابلم تھی۔ 1.5 لاکھ کی آبادی میں کتنے کیسز ہوتے تھے؟ انگریز کا زمانہ تھا، کبھی کوئی ایسا زیادہ، وہ تو سختی تھی اور قانون تھا، اور اس قانون پہ عمل کرتے تھے۔ آج تو کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ تمام جوڈیشری ساری آپ 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں تقسیم کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں، تو آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ چرچل کوئی بچہ نہیں تھا، جان دیدہ آدمی تھا، اس نے یہ الفاظ استعمال کیوں کیے؟ آخر انصاف کے کوئی بات تو ہوتی ہے نا۔ اگر انصاف کریں گے، آپ کا انصاف تو یہ ہے کہ آپ قاتلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ان غریب لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، یہ انصاف کرتے ہیں۔ دوسری بات تعلیم کی عرض کر رہا ہوں۔ تعلیم ہمارے یہاں حالات یہ ہے، پورے آج 4 کروڑ کی آبادی ہے،
آپ کو چاہیے تھا کہ میں نے جو 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا دیا ہے آئیڈیا، یہ میرا اپنا خیال ہے، اپنا وہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیابی کے لیے میں دعا مانگتا ہوں کہ میری ماں جو مجھے دعا کرے، میں اس سے مانگتا ہوں، اس سے کہتا ہوں، اپنے اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ حوصلہ پیدا کر دے کہ اس کراچی کو بچا لوں، اس سندھ کو بچا لوں. ورنہ آپ نے تو تباہ کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ خریدے جا چکے ہیں، خریدے جاتے ہیں، آپ کی کوئی وہ نہیں ہے، نتھنگ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی اس کا تعلیم کا ہے، تعلیم میں مافیا بیٹھی ہوئی ہے، کوئی تعلیم بھی نہیں دے رہا ہے. جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو یہ پاکستان کو بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے کس طرح سے لوگوں کو، ہمارے لیاقت علی خان نے جس وقت پاکستان بن گیا، بننے سے پہلے ہی علی گڑھ کے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آپ لوگ یہاں آئیے اور آ کر کے یہاں سنبھالیے. جہالت تھی بالکل، کوئی آدمی یہاں کام کرنے والا گریجویٹ نہیں تھا، میٹرک پاس نہیں تھے. پورے پاکستان میں جہالت تھی، سندھ میں جہالت تھی، کراچی میں جہالت تھی. کوئی کالج نہیں تھے، اسکول نہیں تھے علاوہ ڈی جے سائنس کالج کے، اور وہ بعد میں سندھ مدرسہ بنا تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جناب علی کہ ہماری اگر یہ جوڈیشری کا یہ حال رہے گا، آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس کو آپ 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں تقسیم کر دیجیے، اور کسی کو بھی وہاں نہ اتنا کراؤڈ ہوگا نہ رش ہوگا. میرے جیسے سینئر آدمی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی اندر. یہ قانون ہے آپ کا، دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے میری. آپ کے یہاں گھاس نہیں ڈالتے ہیں اور بلکہ بدتمیزی سے بھی اتر آتے ہیں اگر میں جاتا ہوں گاڑی اندر لے کے. تو یہ کیا انصاف کی بات ہے؟ پھر آپ دیکھیے جتنے بھی آپ کے یونیورسٹیز اور کالجز ہیں سب میں مافیا بیٹھا ہوا ہے اور مافیا چلا رہا ہے اس کو. آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے. جوڈیشری کیا کر رہی ہے؟ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے جب لیاقت علی خان مرحوم نے پاکستان کو ان لوگوں کو بلا کے تعلیم کے لیے کیا تو کس طرح سے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے. ڈاکٹر قدیر خان جیسے لوگ پیدا کیے، ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے، جنہوں نے انسانیت کی خدمت میں ریکارڈ قائم کر دیا. آپ کے ڈاکٹر عطا الرحمان جیسے، وہ پوری دنیا کا ٹاپ کا سائنٹسٹ ہے. اس کو پاکستان میں ہمارے لوگوں نے دلیل کیا ہے، ان کی شان میں وہ بات نہیں ہے. انہوں نے 5 سال جب وہ مشرف کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہوں نے اتنے پی ایچ ڈی پیدا کر دیے تھے کہ ہندوستان کے اور دوسرے لوگوں کو بڑا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے آگے نکل جائیں. میں عرض کر رہا ہوں تیسری بات جو ہے وہ روزگار کی ہے. اتنا روزگار پیدا کیا گیا، اتنا روزگار پیدا کیا گیا کہ پورے پاکستان سے لوگ اس کو دبئی سمجھ کے آیا کرتے تھے. تو 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. انصاف جو کہ آپ نہیں دے رہے، البتہ تعلیم، کرپشن انتہا سے زیادہ، یہ کرپشن مافیا بن گیا ہے. روزگار، آج غریب کو روزگار نہیں دیا جاتا، اس کا حق مار دیا جاتا ہے. کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے. میں سیاست کی بات نہیں کرتا ہوں، میں انڈیویجول حیثیت سے میں عوام کی، اپنے فرینڈس آف پاکستان کے ساتھ مل کے ان کو میں گائیڈ کرتا ہوں، نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. میرا کوئی مقصد سیاست سے نہیں ہے، کوئی مقصد میرا نہ سیاست سے رکھنا ہے. بہرحال میں آپ سے بہت کچھ باتیں مجھے کرنی ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً میں آپ سے باتیں کرتا رہوں گا اور میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اس لیے کہ ہمیں سندھ کو بھی سنبھالنا ہے، 7 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا ہے، کراچی کو 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا ہے. لیکن یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہر آدمی کے گھر پہ انصاف ہونا چاہیے، گھر پہ پہنچ کے تعلیم ہونی چاہیے اور روزگار ہونا چاہیے، سندھ ہو یا کراچی ہو. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس پر سوچئے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور میں پھر آگے پہ دوبارہ بھی آپ سے ملوں گا.
آپ سے باتیں کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ ہمارا آپ کا سب کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا سب کا پاکستان کا انٹرسٹ ہے، کراچی کا انٹرسٹ ہے۔ کراچی کی آبادی 4 کروڑ کی ہو گئی ہے، کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو، اسی لیے میں 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں۔ سندھ کی آبادی کتنی ہے، اسی لیے میں 7 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، آپ کو بھی کامیاب کر دے، خدا کے واسطے آپ لوگ بھی سن لیجیے گا۔ میں عدلیہ سے بھی مخاطب ہوں اور تمام جو ذمہ دار لوگ ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ کراچی کو تعلیم سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، روزی روزگار سے محروم کر دیا گیا ہے، ہر چیز سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آپ اللہ کے واسطے سوچئے، آپ کو کرنا پڑے گا، یو ہیو ٹو۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔